اولاد مرتضی کی دین بچاتے بچاتے آباد رہو. میری دعا ہے جو اپنا سب کو چھوڑ کے آئے ہیں بطول کے لال کو رونے، وہ تمہیں اس کی جزا عطا کرے. میں یہی دعا کر سکتا ہوں اس پہ پاک منبر سے. حسین کی پاک اماں آپ سب پہ راضی ہو. وہ راضی ہو گئی، بخشش پکی. نانا کے روزے پہ مورخین نے لکھا ہے کہ میرے مولا حسین قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. اور میں کہتا ہوں کہ نانا کو قرآن سنا رہے تھے. ولید کا نمائندہ آیا، کہا فرزند رسول ولید نے آپ کو دربار میں طلب کیا ہے. میرے مولا فرماتے تو جا، ہم خانہ تطہیر سے ہو کے خود دربار میں آ جائیں گے. نانے کے روزے کا سلام کر کے اماں کی پاک تربت پہ آئے میرے مولا. اماں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے تو خالی آئی تھی. شہن تطہیر میں آتے آتے میرے مولا کو تاخیر ہو گئی جو روز کا معمول تھا اس سے، کیونکہ در پہ شریکت الحسین عقیلہ بنو ہاشم بی بی زینب الکبریٰ شہزادی کھڑی ہو کے بھائی کا انتظار کیا کرتی تھی. ادھر بی بی نماز پڑھتی، ادھر والی کربلا نماز پڑھتے. جب نماز پڑھ کے واپس آتے بھائی کی پیشانی کا بوسہ لے کے پھر بی بی مصلی عبادت پہ جاتی. دروازے پہ کھڑی ہوئی، بطول کی شہزادی کے آنسو بہ رہے ہیں. میرے مولا نے دستک دی، در کھلا، اچانک گلے میں باہیں ڈالی. بی بی رو کے کہتے حسین اتنی تاخیر سے نہ آیا کر، زینب پہلے نہ مر جائے. فرمایا شہزادی میں صرف آپ کو بتانے آیا ہوں، ولید نے دربار میں بلایا ہے، بیعت کا خط آیا ہے شام سے. ولید نے کہا ہے کہ آپ بیعت کے لیے دربار آئیے. فرماتا صرف بتانے آیا ہوں، میں دربار میں جا رہا ہوں صرف یزید کے خط کا جواب دینے، اور میں پھر پلٹ آؤں گا. بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو، 2 قدم ابھی علامہ بابا نے فرماتے ہیں 2 قدم ابھی حسین مولا نے اٹھائے تھے، مڑ کے بی بی نے دامن پکڑ لیا. کہا حسین بھیا میں آپ کو دربار میں اکیلے نہیں جانے دوں گی. دیکھیں کہتے زینب میں امام وقت ہوں، میں جانتا ہوں مدینہ میری مقتل گاہ نہیں اور نہ ہی ولید میرا قاتل ہے. بی بی کہتی ہے آپ کے کلام میں تو شک کی کوئی نہیں، حق ہے آپ کا کلام قرآن کی طرح. ولید آپ کا قاتل نہیں، مدینہ آپ کی مقتل گاہ نہیں. لیکن حسین بھیا خود بتا میں اس دربار میں تجھے اکیلا کیسے جانے دوں جس دربار میں میری جوان ماں گئی تھی اور بوڑھی ہو کے واپس آئی تھی. زینب ہم بس چند لمحوں میں واپس آتے ہیں. بی بی کہتی ہے جب تک میرا عباس نہیں آئے گا آپ دربار میں نہیں جائیں. عزیزو عباس مولا تک اطلاع پہنچی. میرے مولا جلال میں تلوار نکال کے آئے، ہاتھ جوڑا، فرزند رسول کس دربار میں؟ فرمایا حاکم وقت میں. فرمایا میرے حاکم تو آپ ہیں. کس حاکم کے دربار میں؟ کہا ولید کے پاس خط ہے، یزید نے بیعت طلب کی ہے، اس کو جواب دینے. حاضر کے کہتے ہیں اجازت دیں آپ یہی رکیں. ولید سے لے کر شام تک اگر کسی کا سر بھی کوئی گن سکے تو مجھے عباس نہ کہنا. کہا عباس نہیں، ہم نے تلوار نہیں اٹھانی، مدینے میں ہم نے تلوار نہیں اٹھانی. روک کے کہتے مولا پھر اٹھانی کب ہے؟ مولا میں نے تو بہت کچھ دیکھا ہے. مولا میں نے سنا ہے اسی مدینے میں آپ کی ماں پہ جلتا ہوا در گرایا گیا، آپ نے تب بھی تلوار نہیں اٹھائی. میں نے سنا اسی مدینے میں آپ کے بابا کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی، آپ نے تب بھی تلوار نہیں اٹھائی. میں نے مولا میری آنکھوں کے سامنے حسن مولا کو زہر دیا گیا، آپ نے تب بھی تلوار نہیں اٹھائی. روک کے کہتے ہیں بس ابھی تلوار نہیں، جب اٹھانی ہوگی حسین تجھے اذن دیں گے. مولا پھر مجھے اجازت دیجیے میں اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے لوں تاکہ سپاہیوں ساتھ دربار میں چلے، دنیا کو پتا چلے حسین ابھی اجڑا نہیں ہے. کہا باس اتنا وقت نہیں، ذرا جلدی بلاؤ. شہن تطہیر میں کھڑے ہو کے عزیزو میرے مولا عباس نے ندا دی، اکبر، قاسم، اون، عقیل، اکبر، سجاد، اون بن علی، یحییٰ بن علی، محمد بن علی، محمد حنفیہ، جعفر بن علی،
عزیزو لفظ یہی ہے کہ 36 سے زیادہ بنو ہاشم نے ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنے اپنے حجرے سے نکلے. میرے مولا حسین کی دستار کھول کے گلے میں آ گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. عباس نے ہاتھ جوڑے, مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا عباس میں وقت کی غربت پہ رو رہا ہوں. آج تو نے ایک ندا دی ہے, اکبر بھی آ گیا ہے, قاسم بھی آ گیا ہے, میں تو اس وقت کو یاد کر رہا ہوں. میں کربلا میں بلاؤں گا, شمر کا خنجر میرے گلے پہ ہوگا, کوئی میری مدد کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس بڑی جلدی میں عبادت کے قریب ہوں. میں چاہتا یہ ہوں مل کے ماتم کر رہے عبادت ہو جائے. یہی چند دن ہے غریب کربلا کے رونے کے, اس کے بعد اپنی مرضی سب کی. عزیزو بنو ہاشم کے سپاہیوں کو لے کے میرے مولا ولید کے دربار میں آئے. دربار پھر کے در پہ رکے, کہا تم سب یہاں رک جاؤ, میں جا رہا ہوں. اگر اس نے کوئی ایسی گستاخی کی میں تکبیر بلند کروں گا. تم اولاد علی ہو, دروازہ اڑا کے آ جانا. سب رک گئے, میرے مولا اندر تشریف لے گئے. باتیں ہوئی. اس نے کہا یزید نے بیعت طلب کی ہے آپ سے. فرمایا مثلی لا یبایع مثلا. تاریخی جواب ہے میرے مولا کا, جو میری مثل ہوتا ہے وہ اس کے مثل کی بیعت نہیں کرتا. یہ وہ بات ہے کہ جس نے کئی داغ دھو دیے تاریخ سے. جو میری مثل ہے یعنی میری مثلی مثل یعنی جو میری ذات کا ہے, یہی بات دلیل ہے میرے مولا حسین کی کہ علی مولا نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی. فرما دیا تھا مثل لا یبایع مثلا, میری مثل بیعت نہیں کرتا اس کی مثل کی. بس یہ جواب دے کے میرے مولا پلٹے ہی تھے کہ مروان لائن کھڑا ہوا. دیکھا کہتے ولید اگر حسین آج تیرے ہاتھ سے نکل گیا پھر کبھی تیرے ہاتھ نہیں آئے گا, یہی سر قلم کر دے. میرے مولا نے کہا, فرمایا کھٹیا نسل کے فرد تو میرے قتل کی بات کرتا ہے؟ تو جانتا نہیں میں علی کا لال ہوں, تو جانتا نہیں میں فرزند مصطفیٰ ہوں. بس یہ بات میرے مولا کی آواز بلند ہوئی, یا عباس نے جیسے علی نے خیبر کا در اڑایا تھا ایسے ہی در اڑایا. جیسے ہی میرے مولا عباس اندر داخل ہوئے, عزیزو مولا حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. عباس جنگ نہیں کرنی, عباس ہم نے لڑنا نہیں مدینے میں, مدینے کا امن ہمارے ذمہ ہے. ہم وارث مصطفیٰ ہیں, ہم خلیفہ محمد مصطفیٰ ہیں, ہم نائب مصطفیٰ ہیں. ہم نے مدینے کا امن برباد نہیں کرنا. عباس یہاں جنگ نہیں کرنی. لیکن جلال میں ہے عباس. مالک بتائیے تو صحیح کس نے گستاخی کی ہے آپ سے؟ مولا اس نے تو کر لی, مجھے بتائیے, میں ضامن بن کے آیا ہوں, میں بی بی زینب کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے بتائیے کس نے آپ سے گستاخی کی ہے؟ فرماتے نہیں عباس ہم نے جنگ نہیں کرنی. عزیزو علماء نے یقیناً آپ کو بتایا ہوگا, نہیں بتایا تو میں دہرا دیتا ہوں. عام کہاوت تھی کہ جب مدینے میں علی مرتضی جلال میں ہوں, جب بھی علی مرتضی جلال میں ہوں, بی بی زینب کا نام لیا جائے جلال ختم ہو جاتا ہے. اور مقاتل کے علماء کہتے ہیں جب عباس جلال میں ہوتے تھے نا, بی بی سکینہ کا نام لیا جائے عباس کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اچانک میرے مولا نے دیکھا کہ عباس کا جلال ختم نہیں ہو رہا. اگر میں نے اذن امامت دیا تو جلال تو ختم نہیں ہوگا, مر جائے گا جلال سے یہی عباس. جلدی سے کہا علی اکبر میرے قریب ہو. قریب آیا, کان میں کچھ کہا. علی اکبر چلنے کا ارادہ کیا, یہ سرکار عباس آگے آگے. اکبر بتا تیرے کان میں بابا نے کیا کہا ہے, تیرا استاد ہوں. کہا چچا مجبور نہ کر. کہا تجھے تیرے بابا کی عزت کی قسم بتا. کہتے بابا نے کہا ہے عباس کا جلال ختم نہیں ہو رہا, جلدی کر گھر سے سکینہ کو لے آ. جیسے ہی کہا سکینہ کو لے آ, عباس نے اپنا دستار اتاری, حسین مولا کے قدموں میں رکھی. رو کے کہتے آپ کہیں گے عباس چپ کر کے مر جائے گا, لیکن وعدہ کرے کبھی کسی مجمع میں سکینہ کا نام. سبحان اللہ, اجروں کو بدلنا. مولا آپ کو جزائے خیر دے. علی جو بیان میرا تمام ہوا, آدھی رات کو چپ کر کے گھر سے چل پڑا حسین. 2 جملے, صرف 2 جملے. آدھی رات کو. گھر شریفوں آسانی سے نہیں چھوڑے جاتے. باخدا یہ پاکستان سے ہم سب وہاں رہتے ہیں, اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. رشتہ داروں کے درمیان میں سے کسی کا گھر اور وہ آدھی رات کو چپ کر کے نکلے, کتنے لوگ روکنے والے ہوتے ہیں. کوئی ہمسایہ اچانک گھر چھوڑنے لگے. یہاں پاکستان میں ایک ماحول ہے ہمارا,
आधी रात को नबी के बेटे ने घर छोड़ा, रोकने के लिए कोई नहीं आया। ऐसे बड़ी गुर्बत नहीं बता सकता मैं हुसैन की। अब्बास रुक चले मदीना, अब हमारे रहने लायक ना रहा। अब्बास दिन नहीं बचता, सफर करें। मुसाफिरी ने करबला की लिस्ट बनाई गई अजीजों, सारे मुसाफिरों के नाम लिखे गए, मर्दों के नाम लिखे जा चुके अजीजों, मस्तूरात के नाम आए। मेरे मौला ने कहा अब्बास मस्तूरात के नाम लिखो, लिख ज़ैनब बिन्ते अली। अब्बास लिख ज़ैनब बिन्ते अली। हाजिर के कहते हैं मौला क्या मलका शहजादी भी इतने दूर के सफर पे जाएंगी? कहा अब्बास ज़ैनब के बिना दीन नहीं बचता। मुझे यह लफ्ज बड़े अच्छे लगते हैं, मैं बहुत गिरिया करता हूँ इन लफ्जों पे तन्हाई में भी। शहीद मोहसिन नकवी रहमतुल्लाह अलैह के वो फरमाया करते थे, इतना अदब था अब्बास को, सलाम शहीद मोहसिन नकवी की कब्र को, वो फरमाया करते थे जब हुक्म दिया ना मौला ने लिख ज़ैनब बिन्ते अली, अब्बास ने आंखों पे हाथ रखा, कांपते हुए हाथों से ज़ैनब बिन्ते अली लिखा। कहते हैं जैसे भी अब्बास ने हाथ हटाया आंखों से तो ज़ैनब एक साथ नहीं लिखा था, जे कहीं लिखा था, ये कहीं लिखा था, नून कहीं लिखा था, बे कहीं लिखा था। हुसैन वाला फरमाते हैं अब्बास तूने बिल्कुल ठीक लिखा है, जैसे तूने जुदा जुदा हर्फ लिखे हैं ना, वैसे ही मेरी बहन कभी किसी दरबार में जाएगी, कभी किसी बाजार में जाएगी, कभी किसी दरबार में जाएगी, कहीं कभी कहीं खुतबे देगी। सुभान अल्लाह। बस तकमील इबादत के लिए 4 जुमले और सुन लो। अजीजों काफिला तैयार हुआ। मैं कहां तक पढ़ूं हुसैन की तैयारी और तुम कहां तक सुनोगे? जो लिस्ट अब मैं सुनाने लगा हूं ना, बड़ा गरीब था हुसैन मौला। मुझे नहीं पता मुकद्दर हर बंदे के अपने, जो मातमी है जो इस जुमले पे भी देश का सीना रह जाए फिर मुकद्दर उसके अपने। जो रिवायत मैं आप पढ़ने लगा हूं अल्लामा दरबंदी ने लिखी है, वो कहते हैं जब हुसैन मदीने से चले, जानते हो कैसे चले? 18 ऊंटों पे सिर्फ पर्दादारों की चादरें थी। मैं गुर्बत का आलम बताने लगा हूं। 18 ऊंटों पे सिर्फ मस्तूरात के हिजाब का सामान था। फरमाते 40 ऊंटों पे अकबर और कासिम की शादी का सामान था। ये अल्लामा दरबंदी के जुमले हैं। फरमाते इस रंग में हुसैन ने मदीना छोड़ा। एक सहाबी रसूल है, ये रिवायत उनकी है, वो कहते हैं आधी रात को मैंने चीखों की आवाज सुनी, आंखों से नाबीना था, अपनी जोजा से पूछता है बता ये किसके रोने की आवाजें आ रही हैं? कहते तुझे नहीं पता हुसैन अपने पूरे कबीले समेत मदीना छोड़ने लगा है। कहते तू मेरी आशा पकड़, मुझे ले चल, मैं जाके फर्जंद रसूल की मिन्नत करूं कि क्यों जा रहा है। कहते हैं अब्बास के जलाल से मैं करीब न जा सका, रुक गया। मैंने अपनी जोजा को कहा मुझे अहवाल बता, काफिला जा कैसे रहा है। अब जो उसने अहवाल बताया 2 जुमले सुन लीजिए। कहते हैं काफिला चला, मस्तूरात महलों पे सवार होती गई, मैं बिल्कुल करीब आ गया हूं, बिल्कुल मसाहब के करीब आ गया हूं, एक जुमला और उसी पे मैं छोड़ दूंगा। कहते हैं हर मस्तूर अपने अपने महमल पे बैठी। मैंने पूछता रहा अपनी बीवी से अब कौन आ रहा है, अब कौन आ रहा है। कहता मेरी बीवी बता, मुझे बताती अब हसन का हरम आ रहा है, अब असगर की माँ आ रही है, अब अली अकबर की माँ आ रही है, अब फुला मस्तूर आ रही है, अभी अब्बास की जोजा आ रही है। वो कहता मैं सुनता रहा अपनी जोजा से, फिर मेरी जोजा अचानक रोने लग गई। मैंने अपनी जोजा को कहा तू रो क्यों रही है? रो के कहती है अब वो आ रही है जो दिन में माँ की कब्र पे भी कभी नहीं गई। मैंने कहा क्या बीबी ज़ैनब भी सफर में जा रही है? उसकी जोजा ने मातम किया, कहती है हाँ आज अली की बेटी भी सफर में जा रही है। जो बीबी के सफर, पहला सफर का रंग सुनना, मुसल्ला ततहीर से उठी अली की बेटी, जो मातमी है वो देखना, मुसल्ला ततहीर से उठी, एक हाथ अली अकबर ने थामा, इज्जत देखना अली की बेटी की, अभी वतन से निकल रही है बीबी, एक हाथ अली अकबर ने थामा, एक हाथ शहजादा कासिम ने थामा। जनाबे औन आगे आगे आयत ततहीर पढ़ रहे हैं, दोनों भतीजों के हाथ थामे हुए अली की बेटी अपने मुसल्ला ततहीर से चली। अभी 7 कदम चली थी या अली अकबर से भी हाथ छुड़ाया,
قاسم سے بھی ہاتھ چڑھایا، زمین پہ بیٹھ کے کہتی ہے عباس میں تھک گئی ہوں۔ بی بی نے کہا عباس میں تھک گئی ہوں۔ غریب کربلا قریب آئے، کہا زینب تیرا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، اگر تو ابھی تھک گئی ہے درباروں میں خطبے کون دے گا، بازاروں میں چادریں کون مانگے گا؟ سبحان اللہ۔ عزیزو قافلہ چلا، قریب آئی محمل کے بی بی۔ عباس مولا نے اپنے شانے جھکائے کہ بی بی قدم رکھی اور محمل پہ بیٹھی ہے۔ والی کربلا قریب آئے، عباس تو ہٹ جا۔ کیوں مولا؟ کہا زینب کو سوار وہ کرائے جو ہمیشہ کا ساتھی ہو۔ سید و ساجدین کو کہا سجاد کیونکہ شام کا ساتھی ہے تو، آج بھی تو نہیں سوار کرانا ہے اپنی پھپھی کو۔ شانے جھکائے سید و ساجدین نے، ملکہ محمل میں سوار ہوئی۔ عزیزو یہ قافلہ چلا، ایک نوحہ ہے، بس اسی نوحے کے 4 مصرے اور بیان میرا تمام، تکمیل عبادت ہو جائے گی۔ عزیزو قافلہ چلا، مورخین بتاتے ہیں 7 یا 8 سال کی ایک بیٹی تھی میرے مولا کی، نام تھا فاطمہ صغرا۔ اس بی بی کو اکبر سے بڑا پیار تھا، بہنوں کو بھائیوں سے پیار ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ بی بی مدینے کی ایک ایک مستور سے رو کے یہی کہا کرتے جب میں اکبر کی شادی کروں نا بڑی دھوم سے کروں گی، ضرور میرے اکبر کی شادی میں آنا۔ علامہ دربندی کہتے ہیں سب بیویاں بیٹھ گئی، آخر میں بی بی صغرا نے ہاتھ جوڑے اور عریضہ کیا بابا بابا آپ کی بہنیں تو ساتھ جا رہی ہے، میں بھی کسی کی بہن ہوں۔ کہا صغرا وہاں جو وعدہ تھا اس میں تجھے اکیلا رہنا ہے۔ اولاد والو، غیرت مندو، ماتمیوں، انصاف تو بتاؤ، 7 سال کی عمر اور بنو ہاشم کا طویل گھرانہ، بہت بڑا گھرانہ، اندھیرے گھر، اور باتیں وعدہ یہی ہے اللہ سے، یہ بھی امتحان کی ایک شکل ہے۔ کہا بابا ساتھ نہیں لے چلنا، نہ لے چلے، بابا چند لمحوں کے لیے اجازت دے میں علی اکبر سے کچھ باتیں کر لوں۔ اب جو جملے علامہ دربندی نے لکھے وہ سن لیں، میرا بیان تمام ہوا۔ ایک نوحہ، 2 مصرے نوحے کے، علی اکبر آئے، بی بی نے اپنی چادر بچھائی۔ بہنیں بڑی عجیب مخلوق ہوتی ہیں، چادر تطہیر بچھائی، کہا اکبر بسم اللہ میری چادر پہ بیٹھو۔ بہن اور بھائی آمنے سامنے بیٹھے۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں اللہ جانے بہن اور بھائی نے گلے میں باہیں ڈال کے کیا باتیں کی۔ جب طویل گفتگو ہو چکی، آواز آئی اکبر قافلہ تیار ہے۔ اکبر اٹھ کے جانے لگا، بی بی نے اپنی چادر تطہیر سنبھالی۔ بی بی کہتی ہے اکبر بہنوں کی ایک چیز مانگو دو گے؟ کہا صغرا مانگو۔ کہا اسد اکبر پہلی چیز تو یہ ہے جب شادی کرو، اگر پردیس میں بابا تیری شادی کریں بہن کو نہ بھولنا، اکبر تیری شادی کے شگن میرے بنا مکمل نہیں ہوں گے۔ کہا صغرا اگر شادی ہوئی بابا نے پردیس میں بھی کی اکبر ضرور بلائے گا، موسم تھے شباب کے۔ دوسری بات بی بی کہتی ہے ایک منت ہے، اپنے پاؤں سے نالین اتارو اکبر۔ شہزادہ علی اکبر نے پاؤں سے نالین اتاری، بی بی نے اپنے ہاتھوں سے صحن میں مٹی جمع کی۔ مٹی جب جمع ہو گئی فرماتے اکبر ذرا اپنا پاؤں اس مٹی پہ لگاؤ۔ اکبر نے مٹی پہ پاؤں لگایا، اکبر کا نشان پڑا۔ بی بی کہتی ہے اب پاؤں اٹھا لو۔ اکبر نے پاؤں اٹھا لیا، اب جو بندہ بھی نہ رو سکے اس کے اپنے مقدر پاؤں اٹھایا۔ کہا اکبر تو جا، اب صغرا جانے تیرے قدموں کے نشان جانے۔ اکبر وعدہ ہے جب واپس آئے گا تیرے اسی قدم پہ تیری بہن کا رخسار ہوگا، صغرا تیرا قیامت تک انتظار کرے گی۔ عزیز و اکبر کے قدموں کے نشانوں پہ بی بی نے رخسار رکھا، اور یہیں پہ مرحوم اختر چنیوٹی نے قلم اٹھایا، انہوں نے ایک نظم لکھی ہے 2 مصرے بہن کی حسرت۔ بی بی کہتی ہے اسد